بسر بن ابی ارطا کی حدیث میں نے کئی بار بیان کی ہے، اندازہ کریں امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور امام حاکم نے المستدرک میں بسر کی حدیث لی ہے۔ بسر وہ شخص ہے جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک رتی نیکی کی نہیں ہے سوائے اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، باقی اس کے اندر ایمان والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ مرزے نے صحابی رسول حضرت بسر بن ارطاب پر اتنا بڑا جھوٹ بولا اور اس جھوٹ کو تھوپ دیا محدثین پر کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ کس محدث نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں رتی برابر نیکی نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ خود مرزے کے اندر خود رتی برابر غیرت نہیں، ورنہ یہ اتنے بڑے جھوٹ صحابہ پر نہ بولتا۔ اب یہ مرزے پر فرض ہے کہ ہمیں ایسی روایت ڈھونڈ کے دے جس میں کسی محدث نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بسر بن ارطاب کو انہوں نے صرف ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، باقی اس کے اعمال کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور ناظرین اگر دیکھا جائے، عقلی طور پر بھی دیکھا جائے، ایک انسان جو باشعور ہے، ذرا بھی عقل رکھتا ہے، تو کیا کوئی مرزے کے پاس ایسی کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، کوئی ایکس رے کی مشین ہے جس سے یہ دوسرے لوگوں کے اعمال نامے پڑھ لیتا ہے، دوسروں کے اعمال نامہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اعمال نامے میں کتنی نیکی ہیں، کتنے گناہ ہیں؟ شاید ہو سکتا ہے کہ مرزا جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی مشین ہو کہ جو دوسروں کے اعمال نامے اس کو دکھاتی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک فاسق، فاجر اور گناہگار مسلمان کے بارے میں بھی ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو گناہگار۔ نہیں، ہم کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے مرزا جہلمی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو دلیل سے بات کرتا ہے، قرآن و حدیث سے بات کرتا ہے، شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، آخر کے اندر بھی درود شریف پڑھتا ہے، یہ تو اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا۔ تو دیکھو ایک صحابی رسول کے بارے میں مرزے نے کتنی بڑی یہ منافقت کی ہے، کتنا بڑا جھوٹ گڑا ہے۔ کاش مرزا اپنے سامنے رکھی ہوئی کتاب مشکات شریف ہی پڑھ لیتا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم۔ ناظرین آپ کے سامنے یہ حدیث نمبر 6012 یہ مشکات شریف کی حدیث ہے جو مرزے کے سامنے یہ کتاب ہمیشہ پڑھی رہتی ہے۔ جب بھی دیکھو یہ کتاب رکھی ہوتی تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اکرموا اصحابی، کہ میرے صحابہ کا اکرام کیا کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین انسان ہے۔ تو کاش کسی صحابی پر بات کرنے سے پہلے مرزا صحابہ کے درجے کو تو دیکھ لیتا، صحابہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، کم سے کم اتنا تو پڑھ لیتا۔ یہ ظالم شخص تھا، جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ وہ بندہ ہے بسر ابن ابی ارطا۔ اٹھائیں ابن حجر اسقلانی کی اسماء و رجال کی کتابیں اور بسر کا تعارف۔ نعوذ باللہ، مرزا نے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ بولا ہے اور الزام لگایا ہے کہ یہ بسر بن ارطاب جو تھے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کرنے کے لیے جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو یہ قتل کروا دیتے۔ نعوذ باللہ، یہ کہاں سے ثابت کر سکتے ہیں؟ قیامت تک کے لیے مرزا کو وقت ہے اور مرزا کے ماننے والوں کو وقت ہے۔ قیامت تک کے لیے ہمیں کہیں ایک بھی کوئی روایت ہمیں دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ انہوں نے حضرت علی کے نام پر جن بچوں کے نام ہوتے تھے ان کو یہ قتل کروا دیا۔ نعوذ باللہ۔ باقی جو انہوں نے ابن حجر کی کتابوں کے نام لیے ہیں کہ جو اسماء الرجال پر لکھی گئی ہیں، ہم اس پر ہی بات کر لیتے ہیں کہ ابن حجر کی کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے جو مرزے نے کی ہے۔ دو باتیں مرزے نے کی ہیں، ایک یہ کہ ان کے اعمال نامہ میں رتی بر نیکی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن بچوں کے نام حضرت علی کے نام پر ہوتے تھے ان کو یہ قتل کروا دیتے۔ یہ دونوں باتیں ابن حجر کی کس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں؟ اللہ عنہ تو آپ کو ملے گا ہی نہیں، انتہائی نٹوریس پرسنالٹی کے طور پہ
کلمہ کو، جسے ہم کہتے ہیں کلمہ کو مشرک، یہ کلمہ کو سیابی ہے۔ حالانکہ مرزے نے جن دو کتابوں کا نام لیا ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد اور دوسری امام حاکم کی کتاب المستدرک، ان دونوں کتابوں کے اندر ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بصر بن ارطاب کو رضی اللہ تعالی عنہ واضح لکھا گیا ہے۔ لیکن حدیث میں نے بیان کیا ہے کہ اس نے وہ حدیث روایت کی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، حدیث لے لی سرکار۔ اس نماز کے بعد والی یہ دعا بصر بن ارطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے، مرزے نے اس کو لیا ہے۔ اب صرف اس ایک عمل کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب بصر بن ارطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ اور یہ حقیقت خود مرزا بھی تسلیم کرتا ہے کہ امام مسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہم مرزے کو یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کوئی صحابی رسول نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف ائمہ ہیں۔ اگر ان کو حدیث کی خدمت پر ثواب مل سکتا ہے اور بصر بن ارطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے فرض نماز کے بعد والی، اور جتنے لوگ قیامت تک اس کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، جو پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے پڑھ کیا چلے گئے دنیا سے، کیا اس حدیث پر حضرت بصر بن ارطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب نہیں ملے گا؟ تو واقعی یہ اگر کسی کے اندر کچھ عقل ہے، کوئی سوچ بچار رکھتا ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کہ جو صحابی رسول بھی نہیں ہے، وہ صرف امام ہے، اس کو تو حدیث کی خدمت پر ثواب مل رہا ہے، اور جو صحابی رسول ہے جس نے حضور علیہ السلام کو ڈائریکٹ دیکھا ہے، آپ کی بیعت کی ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اور اس نے جو حدیث کی خدمت کی ہے، جو لوگوں کو حدیث پڑھائی ہے، سکھائی ہے، سنائی ہے، اس کے اوپر اس کو نہیں ثواب ملے گا۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ مرزا دیکھو شروع کے اندر بھی درود شریف پڑھتا ہے، آخر میں بھی درود شریف پڑھتا ہے، تو یہ تو اتنا بڑا نیک آدمی ہے، تو کیا صرف شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لینا یہ کافی ہے؟ اس کے درمیان میں جو مرضی بکتے رہیں، جو مرضی باتیں کرتے رہیں، اس کا مواخذہ اور پکڑ نہیں ہونی۔ خود ہی انسان اپنی عقل سے دیکھ لے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ ساری ویڈیو سن لی، دیکھ لی، تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ مرزا اور اس کے ماننے والے کتنی حد تک گر چکے ہیں کہ غلط اور جھوٹ باتیں جو ہے وہ صحابہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، احادیث کی طرف منسوب کر رہے ہیں، محدثین کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا اس کا مواخذہ ان سے نہیں ہونا؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔